شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی جو کہ انتہا کی بد کردار اور انتہائی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے چھو کر اس سے برائی کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنا رکھا تھا۔ محل میں تخت بنایا اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے تھے اور برائی کرنے والے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ انتہائی عبادت گزار تھا۔ اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح سے دل نہ لگا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اسے ذہن سے نکالنے کی، لیکن اس عورت کی تصویر کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ بہت کوشش کر لی، زیادہ کوشش کرنے کے باوجود جب وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور پھر وہ رقم لے کر اس عورت کے پاس اس خیال سے نکل پڑا۔ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی ہے، اور اگر میں آج یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام ہے، یاد آ گیا ہے۔ عورت نے کہا کہ چلے جاؤ، لیکن جس کام سے آئے ہو وہ تو کرتے جاؤ۔ لیکن نوجوان نے صاف انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، اور اب میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہاں سے یہ کہہ کر چل نکلا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا کہ میں اتنی حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت ترین عورت ہوں کہ آج تک جو بھی مرد میرے قریب آیا مجھ سے برائی کیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن یہ کیسا جوان تھا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا کہ اس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ دیا اور یہاں سے واپس چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ لوں گی، اور حضرت موسیٰ کے پاس گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسی گناہگار عورت کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش اللہ کے ہاں ہے یا نہیں۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہو کہ جو فلاں عورت ہے نا، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بیوقوف نے جا کر بھرے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب وہ تو نامی گرامی عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ سختی سے کہا کہ اسے کہو کہ یہاں سے چلی جائے، میں اس سے ملنا چاہتا ہی نہیں۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے ملنا ہی نہیں چاہتا، اسے کہو کہ چلی جائے یہاں سے۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس چلی گئی اور راستے میں زار و قطار ہوتی گئی۔ دل میں یہ سوچی دی گئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، ملنا نہیں چاہتے۔ اب تو میں بخشش کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ اسے اور کچھ تو پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہیں سے سنا تھا
کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گر گئی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ مجھ سے برائی کرنے کے لیے شاید کوئی نیا مرد آیا ہے، کیونکہ مردوں کا آنا جانا تو اس کے پاس لگا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں دروازہ آج کھولوں گی ہی نہیں، لیکن دروازے کی دستک اور تیز ہوتی گئی۔ اس نے بالآخر ہمت کی اور ہمت کر کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، آپ میرے دروازے پر کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی تو میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن تم چلی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے تو اسے ڈانٹ ہی دیا، اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہہ دو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بالکل مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر اگر میں رہتی رہوں تو یہاں پر تو تمام لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور کیونکہ اب میں نے توبہ کر لی ہے تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور اس نوجوان کی تلاش کیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی تھی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے، اور جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کے اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پر میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے، اور میں تو اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا ہے۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی وفات ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی تو نوجوان میرے پاس آیا تھا، اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلی والی زندگی سے توبہ کر لی ہے، اور میں یہاں اس سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک اور بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ اگر آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو صادق دل سے توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اسے عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔